ایک تو یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئینی ترامیم جو ہیں جتنی بھی پیش کی ہیں وہ جے یو آئی کے زیادہ تر جو ہیں وہ نور عالم صاحب جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں وہ ممبر انہوں نے پیش کی ہیں. کیا پی ٹی آئی کو جے یو آئی پہ اعتماد ہے؟ آپ لوگ جو ان سے مطلب ہے کچھ رومانس بھی ہو رہا ہے, کچھ فلرٹ بھی ہو رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کس حد تک اعتماد ہے آپ کو اس جماعت کے اوپر؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی رومانس چل رہا ہے. وہ گفتگو صرف ایک سنگل نقطے پہ تھی کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے, نئے الیکشن کے لیے وہ گفتگو تھی. باقی میں نے خود عمران خان سے پوچھا تھا, اس لیے کہ ہمارے لوگ کچھ بہت ورکرز جو ہیں وہ ناراض بھی ہیں ایک دوسرے سے, اور وہ آتے بھی نہیں ہیں اس بات پہ کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اتحاد ہو. تو میں نے خود پوچھا تھا ان سے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے, 2 ہفتے پہلے. تو انہوں نے کہا تھا الائنس ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ تو میں آپ کو اتھارٹی سے بتا رہا ہوں. جمعیت علماء اسلام سے اتحاد نہیں کریں گے, کسی سے بھی نہیں کریں گے, کسی سے بھی نہیں کریں گے. نہیں, باقی جو ہمارے الائز ہیں ان کے ساتھ ہم کریں گے, لائک مائنڈڈ اور کوئی ہوگا اس کے ساتھ بھی کریں گے. لیکن مولانا صاحب کی سیاست آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اس پہ مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کو پولیٹیکل الائنس وہ مانگتے تھے جو ان کو نہیں ملا. اچھا, اور اس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اس وقت کافی حکومت مخالفت کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ جو ایک براڈ بیس الائنس حکومت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ براڈ بیسڈ الائنس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, رول آف لاز کا ایک حصہ ہے, اور دوسرا حصہ ہے فوری طور پہ فیئر, ٹرانسپیرنٹ, فری الیکشن, اور اس الیکشن کمیشن کے نیچے نہیں. اور جو 8 فروری والے نتائج ہیں وہ قابل قبول ہوں گے. جو 9 فروری والی طاقتیں ہیں وہ اس دفعہ گھر بیٹھیں, لوگوں کو کچھ کام کرنے دیں, پاکستان کو کچھ آگے بڑھنے دیں. افغانستان کہاں کھڑا ہو گیا جا کے, بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہو گیا, سری لنکا جا کے کہاں کھڑا ہو گیا. لوگ جو لٹے پٹے ممالک تھے وہ بھی ہم سے آگے نکل چکے ہیں, اور بہت آگے نکل چکے ہیں. صدیوں کا فرق پڑ چکا ہے. اس لیے قوم پہ رحم کریں, اپنے آپ پہ بھی رحم کریں. جنہوں نے ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے ان کو گھر والے بھی نہیں برداشت کریں گے کہ آپ نے کیا کیا اس ملک کا. درست کہہ رہے ہیں کہ بالکل قوم پہ رحم کرنا چاہیے. ابھی تک ایک معمہ اور حل نہیں ہو سکا, وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہو کے بھی وہ سرخیوں کی زینت بنا رہا کہ جی جلسہ ہو رہا تھا, نہیں ہوا, کیوں منسوخ ہوا. آپ روشنی ڈال سکیں گے کہ عمران خان صاحب سے کس نے درخواست کی تھی کہ انڈوز کرے اس فیصلے کے اوپر کہ جی جلسہ جو ہے ہم آگے بڑھا رہے ہیں؟ کہاں سے, کس طرف سے درخواست کی گئی تھی؟ کچھ اطلاع ہے آپ کو؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جلسے روکنا میرے خیال میں تو سنگین قسم کی غداری میں آتا ہے آئین کے ساتھ. اس لیے کہ آئین کی کم از کم 7 شقیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو فریڈم آف موومنٹ ہونا چاہیے, فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے, فریڈم آف پریس ہونا چاہیے, جو کہتے ہیں فریڈم آف ایسوسیشن ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹی کو فریڈم. یہ شقیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, کچھ اور بھی, آرٹیکل 4 بھی ہے, آرٹیکل 2A بھی, آرٹیکل 25 بھی ہے, اور سیکیورٹی دینا ان کی ذمہ داری آرٹیکل 9 ہے. یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ذرا اس حکومت سے پوچھئے کہ کیا جو ہمارا بندہ گیا تھا اس نے گن پوائنٹ پہ جا کے اڈیالہ جیل سے دروازہ کھلوایا تھا؟ نہیں. یہ تو سوال وزیر بھی کر رہے ہیں. وزیر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی صبح سویرے سواتی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ. وزیر اگر یہ سوال کرتا ہے استعفیٰ دے, شرم کرے, حیا کرے, اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے. وہ جو ان کی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں چیف منسٹر, جو اپنی سیٹ ہار کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہتی ہیں پنجاب میرا ہے, ہم ایک حکمران خاندان ہیں. تو چابی چھینی تھی کسی نے کیا جیلر سے؟ اچھا, لیکن وہ مجھے سوال کا جواب کوئی استعفیٰ دے کے وزیر آ جائے. میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھا. اس سوال کا جواب وزیر استعفیٰ دے کے, پکا استعفیٰ دے کے آ جائے, میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے شو میں تیار ہوں. چلے میں کوشش کروں گا, لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں, استعفیٰ کیوں دیں جب تک مطلب ہے دلوانہ دیا جائے. اچھا یہ بتائیے. نہیں, میں وزیر تھا, میں نے استعفیٰ دیا. میں وزیر تھا, میں نے استعفیٰ دیا, آپ کے سامنے دیا. جی. اچھا, مجھے اس کا جواب نہیں ملا سوال کا کہ عمران خان صاحب سے درخواست کس طرف سے ہوئی تھی؟ حکومت نے کی تھی, کسی ادارے نے کی تھی, کس نے کی تھی, یا مطلب پارٹی کی طرف سے کی گئی تھی کہ جناب ایسے جہاں پہ ہماری حکومت سے پوچھا جائے. یہ حکومت سے ایک کنسیڈریشن جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک کیس چل رہا تھا, اس کے لیے ایک بلڈ اپ تھا. تو
ہم ایک احترام ہمارے ذہن میں، وہ ظاہر ہے آپ کو یاد ہے عمران خان سے زیادہ کون بولا ہے عالمی فورمز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف، اس پہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں، جب کوئی ان پہ رقیق حملہ کرتا ہے تو ہمارے دل میں درد اٹھتا ہے، یہ عالم اسلام کے لیے وہ بولے. تو اس لیے باقی جو ہے وہ جو استعفیٰ دے کے آئے گا وزیر، اس کے ساتھ میں بات کر لوں گا آپ کے سامنے. چلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اور وزیر کو ایک دوسرے کے مد مقابل کریں. اگر بہت بہت شکریہ بابر روان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. استعفے کے بعد، استعفے کے بعد بہت شکریہ. آفٹر آفٹر ریزگنیشن، بالکل پوائنٹ نوٹڈ. بہت شکریہ بابر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا.